پاکستان کی ایویشن انڈسٹری سال 2020 میں بہت بڑے چیلنجز سے گزری اور ابھی تک ان چیلنجز سے نمٹ رہی ہے۔ دنیا کی ایویشن انڈسٹری اگر بات کی جائے تو وہ بھی بہت بڑے بڑے چیلنجز سے نمٹ رہی ہے، جن میں کرونا ایک بہت بڑا چیلنج ہے جس نے تقریباً ہوا بازی کی صنعت کو بہت حد تک گراؤنڈ کر دیا تھا۔ دنیا میں سوائے کارگو جو فلائٹس ہیں ان کے علاوہ تقریباً تمام فلائٹس ایک وقت ایسا آیا تھا کہ بند ہو گئی تھی، یعنی کہ کچھ جو فلائٹس تھیں وہ آپریٹ کی جا رہی تھیں۔ لیکن پاکستان کی ایویشن انڈسٹری کے اوپر شب خون جو ہے وہ اس کے اپنے وفاقی وزیر نے مارا، جس کے ذمے اس صنعت کی ترویج، اس کی ترقی اور اس کی دیکھ بھال ہے۔ انہوں نے اس کے اوپر خودکش حملہ کیا اور اس انڈسٹری کا بیڑا غرق کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، اور روزانہ کی بنیاد پہ وہ کوئی نہ کوئی پھلجھڑی اور ایسی مذاقہ خیز بات کرتے ہیں جس سے جو اوور آل جو دنیا بھر کا ایک اعتماد ہے، جو دنیا بھر کا ایک انٹرسٹ ہے، جو کہ دنیا بھر کا ایک امپریشن ہے، وہ تباہ ہوتا جا رہا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وفاقی وزیر کے بیان کو آئی فیلپا کے پریزیڈنٹ نے ریکلیسنس کہا۔ میرے نزدیک وہ سمپل پلین حماقت ہے، جہالت ہے، اسٹوپیڈیٹی ہے۔ اس سے زیادہ شدید الفاظ میرے ذہن میں آتے ہیں، لیکن میں کوشش کروں گا کہ میں ان کا پرہیز کروں اور تھوڑا سا اس کو ایک کنسٹرکٹیو انداز میں دیکھنے کی کوشش کریں۔ میں اس بارے میں لکھ بھی چکا ہوں، بہت سارے ٹاک شوز پہ بات کر چکا ہوں، بہت ساری باتیں اس کے بارے میں جو ہیں وہ میں کرنا چاہتا ہوں، نہیں کر سکتا، کیونکہ میرے نزدیک اس میں بہت سارے ایسے ایلیمنٹس ہیں جن کے اوپر بات کرنا شاید مناسب ہی نہیں ہے، اور دوسرے نمبر پہ ان کے اوپر بات کرنے سے زیادہ مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ لیکن میں جو کی ایشوز ہیں ان کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں اس ویڈیو کے ذریعے، اور میں چاہتا ہوں کہ ہم ابھی ہمارے پاس بہت کم وقت ہے اور بہت سارے ٹاک شوز پہ میری بات ہوتی ہے، بہت سارے ٹاک شوز پہ جو ہے سوالات ہوتے ہیں، لیکن ان سوالات کے جواب کے اندر آپ کے پاس بہت زیادہ گنجائش نہیں ہوتی کہ آپ اس میں بات کر سکیں اور کھل کر بات کر سکیں۔ تو اس لیے ویڈیو کا فیصلہ میں نے کیا کہ مجھے یہ ویڈیو بنانی چاہیے۔ سب سے پہلے تو میں بتانا چاہتا ہوں جو لوگوں کے سامنے ایک سوال ہے کہ پی آئی اے کا یورپین یونین کے ساتھ مسئلہ کیا ہے۔ اب یورپین یونین یعنی جن کی ایویشن سیفٹی ایجنسی ہے، ایازا جس کو کہتے ہیں، دنیا بھر کی ایئر لائنز جو یورپ کے لیے اپنی فلائٹس چلانا چاہتی ہیں ان کو اجازت نامہ لینا پڑتا ہے ایازا کے ساتھ، جس کو TCO کہا جاتا ہے، تھرڈ کنٹری آتھرائزیشن۔ اب تھرڈ کنٹری آتھرائزیشن جو ہے وہ پی آئی اے کے پاس عرصہ دراز سے ہے۔ پی آئی اے دہائیوں سے لندن کے لیے فلائٹ چلا رہی ہے۔ پی آئی اے یورپ کے بڑے بڑے کیپٹلز میں جایا کرتی تھی ایک زمانے میں، تو پی آئی اے کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے یورپ کو فلائی کرنا۔ لیکن یورپی یونین نے جب ایازا کو اسٹیبلش کیا تو اس کے بعد سے آہستہ آہستہ یہ پروسیجرز لائے گئے جن کے تحت پائلٹس جو ہیں، جو ایئر لائنز ہیں ان کو یورپ کے لیے اپنی فلائٹ شروع کرنے کے لیے ایک پروسیس سے گزارا گیا۔ اسی کے حصہ جو ہے وہ ایک سیف ایئر لائنز کی لسٹ ہے جو کہ ایازا پبلش کرتی ہے، جس میں ان ایئر لائنز کا ذکر کیا جاتا ہے جو یورپ کے لیے پروازیں چلا سکتی ہیں۔ اب اگر ان ایئر لائنز کی بات کی جائے تو ان میں پی آئی اے ایک دو دفعہ یعنی اس کے قریب ترین گئی ہے، اور اس سے پہلے بھی پی آئی اے ایازا کے ساتھ اپنے مسائل جو ہیں ان کا شکار ہو چکی ہوئی ہے۔ اب پی آئی اے کے اجازت نامے کے بارے میں بات چیت کافی عرصے سے چل رہی تھی، اور یہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے جو ایئر لائنز اور ایجنسیز جو ہیں ان کے درمیان چلتا رہتا ہے۔ آڈٹس ہوتے ہیں، جب ان کو ضرورت ہوتی ہے وہ آ کے انسپیکشنز کرتے ہیں، جب ان کو کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ اس چیز کے اوپر ڈاکیومنٹس مانگتے ہیں، یہ سارا ایک پروسیس چلتا رہتا ہے۔ اب جو حالیہ خط آیا ہے ایازا کی طرف سے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کے نام، اس میں انہوں نے ایک بڑی زبردست لائن لکھی ہے، اور اس لائن کے نتیجے میں ایک بات جو سامنے آتی ہے وہ اس ساری سچویشن کے اوپر جو میرا موقف ہے پہلے دن سے، اور جب میں کہتا ہوں کہ غلام سرور خان کا جو خودکش حملہ ہے اس کی ذکر کرتا ہوں، تو میرے نزدیک وہ بہت امپورٹنٹ بات اس کی اندر لکھی گئی ہے، اور اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ regarding the lack of confidence in certification and oversight activities performed by the Pakistan Civil Aviation Authority, which was a second aspect that led to the suspension of your TCO. That led to، جس کے نتیجے میں، جس کی وجہ سے، جس کی پیروی میں، جو بھی ترجمہ آپ کرنا چاہتے ہیں، کہ اگر غلام سرور خان خودکش حملہ نہ کرتا، اگر غلام سرور خان وہ احمقانہ اور غلط تقریر نہ کرتا، اب ثابت ہو چکا ہے کہ وہ تقریر جھوٹ پر مبنی تھی۔ اس تقریر کے بنیاد جو بورڈ آف انکوائری تھا اس کو عدالت نے غلط قرار دیا ہے، کیونکہ عدالت نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ جس سیکرٹری نے ڈی جی سول ایویشن کا اختیار استعمال کرتے ہوئے اس بورڈ کو بنایا تھا، اس سیکرٹری کے پاس یہ اختیار تھا ہی نہیں،
اور حکومت کے پاس یہ اختیار نہیں تھا. حکومت نے غلط کام کیا ہے, اللیگل کام کیا ہے, سیکرٹری ایویشن کو ڈی جی سول ایویشن کا اضافی چارج دے کے. تو بنیادی طور پر حکومت نے ایک غیر قانونی کام کیا, ڈی جی سول ایویشن کا چارج سیکرٹری ایویشن کو دے کے. اس غیر قانونی عہدے پر کام کرنے والے شخص نے, یعنی کہ ڈی جی سول ایویشن نے ایک غیر قانونی آرڈر جاری کیا. اس غیر قانونی آرڈر کے نتیجے میں ایک غیر قانونی بورڈ بنایا گیا. اس غیر قانونی بورڈ کے اراکین جو ہیں وہ ماجے گامے کو شامل کیا گیا. ان میں ہوا بازی سے ریلیٹڈ کوئی بندہ نہیں تھا. ان ماجے گاموں نے جو لسٹ تیار کی اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے. ان ماجو گاموں نے جو ایک انکوائری رپورٹ تیار کرنی تھی اس رپورٹ کا کوئی وجود نہیں ہے, کیونکہ یہ سب کچھ جب عدالت نے پوچھا تو نہ سول ایویشن کے پاس کوئی جواب تھا, اور نہ ماجو گاموں کے پاس کوئی جواب تھا, اور نہ ہی وزارت کے پاس کوئی جواب تھا. تو بنیادی طور پہ ساری عمارت جس ریت کے ستونوں پہ کھڑی تھی وہ دھڑام سے گر گئی. اب بات آتی ہے کہ ان 262 پائلٹس کی لسٹ کا کیا بنا. اب وہ 262 پائلٹس کی لسٹ جو کہ رٹتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں, تان سین کی طرح غلام سرور چند دن پہلے ٹھمری لگ رہے تھے 262. آئی وش کہ اس کا کوئی پیروڈی بنا کے یا اس کی کوئی وہ کیا کہتے ہیں نا ریپ سانگ بنا کے کوئی غلام سرور کو گفٹ کرے. لیکن 262 پائلٹس کی لسٹ کا کوئی وجود ہی نہیں ہے. اس لسٹ کے اندر اس دنیا سے گزر جانے والے پائلٹس کے نام بھی ہیں, اس کے اوپر کیا بات کی جائے. لیکن بنیادی طور پہ سارا سسٹم جو ہے وہ غلط تھا. اب کہتے ہیں جی 80 پائلٹس کے ہم نے کینسل کر دیے ہیں اور بہت ساری باتیں کرتی ہیں. یہ سارا معاملہ عدالت میں جائے گا, اس سارے معاملے کی اوور سائٹ ہوگی. پائلٹس بہت سارے جو ہیں وہ عدالت کے اندر آلریڈی ہیں. جب سارا سسٹم ہی فلاڈ ہے, جب آرڈر غیر قانونی ہے, بورڈ غیر قانونی ہے, اس کی رپورٹ کوئی نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, تو پھر آپ کے پاس کھڑے ہونے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. تو بنیادی طور پہ سارے چیلنج کے اندر ایازا نے کہا ہے کہ اگر آپ یہ معذرت کے ساتھ چول نہ مارتے تو ہم آپ کا ٹی سی او ودرا نہ کرتے. پی آئی اے سے کہا ہے. اور ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا ہے کہ کانسیکوینٹلی, یعنی اس کے نتیجے میں all preconditions to lift the suspension are not met. تو پری کنڈیشن جو پہلے تھی وہ ایس ایم ایس تھی, پی آئی اے کا سیفٹی مینجمنٹ سسٹم تھا. اب انہوں نے اس میں پائلٹ کے لائسنسز والا معاملہ بھی ڈال دیا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ جب تک اس کا مسئلہ کا حل نہیں نکلے گا آپ کا ہم کچھ نہیں کر سکتے. تو اب پی آئی اے بھی انتظار کرے گی ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھنے کے لیے, اور دوسرے لوگ بھی انتظار کریں گے. لیکن اس دوران کیا ہو رہا ہے, اب مسئلہ جو بہت بڑا, جس کی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ جو سول ایویشن کا نظام ہے اور جو سول ایویشن کی جو پالیسیز ہیں وہ بنیادی طور پر غلط ہیں. پاکستان کی ہوابازی کی دشمن پالیسیز ہیں, پاکستان کی انڈسٹری کی دشمن پالیسیز ہیں, اور ان کو ریویو کیا جانا چاہیے. اس دوران میں جب پی آئی اے مارکیٹ سے آؤٹ ہے, آپ کی اپنی ایئر لائن سرین جو ہے وہ یورپ کے لیے فلائٹ چلانا چاہتی ہے. چلیں پی آئی اے کے بارے میں تو آپ کر دیں گے جی, پی آئی اے کرپٹ ہے, پی آئی اے کے اندر اوور سٹافڈ ہے, جو مرضی ہے, آپ جو مرضی کہنا چاہتے ہیں پی آئی اے کو وہ کہیں, اور اس کے بارے میں جو ججمنٹ قائم کرنا چاہتے ہیں وہ قائم کریں. سرین تو پرائیویٹ ایئر لائن ہے اور اس کے پاس جہاز بھی ہے, اس کے پاس کیپیسٹی بھی ہے. وہ لنڈن یا مانچسٹر کے لیے فلائٹ چلانا چاہتے ہیں, ان کو بھی اجازت نہیں مل رہی. جتنا انتھوزیازم سیکرٹری ایویشن جو ہے وہ ورجن اٹلانٹک کو یا برٹش ایئر ویز کو اور زلفی بخاری جو ہیں ان کے لیے پیار محبت ان کے دل میں امڑ کے آتا ہے, مجھے وہ پیار محبت ایئر بلو اور سرین کے لیے نظر نہیں آتا. حالات اب یہ ہے کہ سرین کو اجازت نامہ نہیں مل رہا کہ وہ فلائٹ سٹارٹ کر سکے. دوسرے نمبر پہ حالات یہ ہیں کہ جتنے آپ کے کی روٹس ہیں ان کے اوپر منوپلی فورن ایئر لائنس کی ہے. لیٹس ایک چھوٹی سی مثال لیتے ہیں شارجہ کی. شارجہ سے ایک لو کاسٹ ایئر لائن پاکستان آتی ہے ایئر عربیہ کے نام سے. ایئر عربیہ کی جو مالک ہے وہ شارجہ کی حکومت ہے, اور جو وہاں کے اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ پرائیویٹ کمپنی ہیں, اس کے اسٹیک ہولڈرز مختلف ہیں. اب جو پرائم ٹائم ہے شارجہ کے ایئرپورٹ کا, اس میں ایئر بلو اور پاکستانی ایئر لائنس کو فلائی کرنے کی اجازت نہیں ہے. اگر آپ فلائٹ رڈار کھول کے دیکھیں تو اس ٹائم پہ میجورٹی فلائٹس جو ہیں وہ ایئر عربیہ کی ٹیک آف اور لینڈ کر رہی ہوتی ہیں. اب ہونا یہ چاہیے کہ پاکستانی حکومت اپنے مسافروں کے مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے سول ایویشن جس کا کام ہے ہمارے مسافروں کے, پاکستانیوں کے مفاد کو مد نظر رکھنا, پاکستانی کے مفاد کے لیے کام کرنا, کہ وہ باقی ایئر لائنس کو ریسٹرکٹ کرے یا ان کو مجبور کرے یا ان کو کہے کہ جی آپ اگر ہماری ایئر لائنس کو درست ٹائم پہ لینڈنگ کی یا ٹیک آف کی اجازت نہیں دیں گے تو ہم آپ کو بھی کانسیکوینٹلی وہ نہیں دیں گے. لیکن ان کو اجازت ہے. اب ایئر بلو
کے حالات یہ تھے کہ ایئر بلو کے پاس اب شارجہ کی فلائٹس ہیں، اب وہ پشاور سے شارجہ کی فلائٹ چلانا چاہتے ہیں. جس ٹائم پہ ان کو شارجہ والے دیتے ہیں اس ٹائم پہ پشاور والے ان کو فیسیلیٹیٹ نہیں کرتے، کیونکہ پشاور پہ سول ایویشن کے کچھ جو کنڈیشنز ہیں اس کے مطابق وہاں پہ جو فلائٹس اس ٹائم پہ ہیں وہ ایئر عربیہ کی ہیں. اب جو فلائی کرنے کا ٹائم ہے، جو مناسب ٹائم ہے، جس ٹائم پہ فلائٹس کو آپریٹ کیا جاتا ہے، جس ٹائم پہ آپ کو زیادہ فیزیبل ہے، یعنی آپ کے لیے مناسب ہے، اس ٹائم پہ آپ کی اپنا ریگولیٹر آپ کو فیسیلیٹیٹ نہیں کر رہا اور دوسری ایئر لائنس کو فیسیلیٹیٹ کیا رہا ہے. جس طرح ایئر عربیہ کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے سول ایویشن، جس طرح ورجن اٹلانٹک کو چند دنوں کے اندر اجازت نامے دیے گئے ہیں. بیچاری سرین تو کتنے عرصے سے انتظار کر رہی ہے، اس کے بارے میں آپ کو کوئی سرگرمی دکھاتی ہی نہیں ہے. غلام سرور خان صاحب جو ہیں اور جو ان کے سیکرٹری تھے حسن ناصر جامی صاحب، ان سب سے یہ سوال پوچھا جانا چاہیے کہ جناب آپ کو تنخواہ حکومت سے، پاکستانی عوام سے، پاکستانی عوام کے مفاد کے لیے ملتی ہے، ان کے ٹیکس کے پیسے کے تنخواہ ملتی ہے، لیکن ایسا کیوں ہے کہ جو سیکرٹری ایویشن ہے وہ ہمیشہ فورن ایئر لائنس کے مفاد کے لیے کام کرتا ہے؟ ایسا کیوں ہے کہ ہمارے جو ہیں وہ جو سیکرٹریز ہیں، جو ایویشن کے کرتا دھرتا ہیں، وہ کبھی سعودی گلف کو فائدے دیتے دکھائی دیتے ہیں، کبھی فلائی دبئی کو فائدے دیتے دکھائی دے رہے ہوتے ہیں، کبھی قطر ایئر ویز کے لیے لاہور کے ایئرپورٹ اور پشاور اور فیصل آباد کے ایئرپورٹس کھول رہے ہوتے ہیں، کبھی اپنی جو ہے وہ پرائیویٹ ہینڈلنگ کمپنی جو ہے اس کو پروموٹ کرنے کے لیے پاکستان کی جو پی آئی اے کی اپنی گراؤنڈ ہینڈلنگ ہے، یا جو سیپس ہے، یا جو دوسری جو کمپنیاں ہیں ان کو پش بیک کر رہے ہوتے ہیں. آخر ایسا کیوں ہوتا ہے اور یہ کب تک چلتا رہے گا؟ حالات یہ جس طرف حالات اس وقت دنیا کے جا رہے ہیں، جس طریقے سے اچانک ایٹ دا لاسٹ منٹ جو ایئر لائنز ہیں وہ ڈیسائیڈ کرتی ہیں کہ جی انہوں نے سسپینڈ کر دینا ہے اور انہوں نے آپ کو فلائی نہیں کرنا، تو اس صورت میں آپ کے لیے آپ کی اپنی ایویشن انڈسٹری کا اس قابل ہونا بہت ضروری ہے کہ وہ برے حالات میں آپ کو فیسیلیٹیٹ کر سکے. پی آئی اے اگر نہ ہوتی تو کورونا کی جو پہلی ویو تھی اس کے اندر آپ کو دنیا بھر سے جو ایویکویشن فلائٹس ہیں وہ آپریٹ کرنے کا موقع نہ ملتا. آپ پی آئی اے کو اس میں سے مائنس کر دیں تو آپ دنیا کی دوسری ایئر لائنس کے رحم و کرم پہ ہیں. اور اس کے حالات میں آپ کو بتا دوں کہ ایک سے زیادہ مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ پاکستانی ایئرپورٹس پر مسافروں کو چھوڑ کر فورن ایئر لائن چلی گئی ہیں، کیونکہ ان کے لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم نے ویزوں کے ریسٹرکشنز لگانی ہے یا ہم نے ٹیسٹ فلانی لیبارٹری کا نہیں لینا. ایمریٹس کی 2 فلائٹس لاہور اور اسلام آباد کے اوپر مسافروں کو بورڈنگ کارڈ ایشو کیے گئے تھے اور وہ واپس ان کو اتارا گیا، کیونکہ ایئر لائنس جو ہے اور جو سول ایویشن ان کے درمیان کسی معاملے پر اگریمنٹ نہیں ہو سکا. تو بات یہ ہے کہ اگر آپ کی اپنی ایئر لائن انڈسٹری ترقی نہیں کرے گی تو پھر آپ دنیا کے جو رحم و کرم پہ رہیں گے. سو ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہم نے اپنی ایویشن انڈسٹری کو کس طریقے کے ساتھ ڈیل کرنا ہے، کیونکہ ہم اگر اپنی ساری ایویشن انڈسٹری کو دوسروں کے رحم و کرم پہ ڈال دیں گے تو پھر ہم بھی ان حالات پر پہنچ جائیں گے جن حالات پر دنیا کے بہت سارے ایسے ممالک ہیں جہاں پر فورن ایئر لائنز آتی ہیں، ان کی منمانی چلتی ہے، وہ پرائس طے کرتی ہیں، وہ فیئرز طے کرتی ہیں، وہ سہولیات طے کرتی ہیں. وہ رات کے 3 بجے لانا چاہیں، وہ رات کے 2 بجے لانا چاہیں، ان کی مرضی ہے. آخر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ آدھی رات کے وقت ہی تمام ایئر لائنز جو ہیں وہ مسافر ڈھو کے یہاں سے لے کے جاتی ہیں؟ آخر ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ جو پاکستانی مسافر ہے وہ آرام سے صبح اٹھے 9-10 بجے ایئرپورٹ پہنچے اور پھر دوپہر کے 3-4 بجے لندن پہنچ جائے یا مینچسٹر پہنچ جائے یا فرینکفرٹ پہنچ جائے؟ آخر ایسا کیوں نہیں ہو سکتا؟ ایسا ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے آپ کی اپنی سول ایویشن کو پاکستان کی جو ایئر لائنز ان کے ساتھ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے. یہ دوغلی پالیسی، یہ جو بکاؤ پالیسی ہے، جو دوسری ایئر لائنز کے لیے دنیا بھر کے جو دوسرے جو کمپٹیشن کے نام پہ اور وٹ ایور کے نام پہ، یہ نہیں چل سکتا. اور جس چیز کو کمپٹیشن کہا جاتا ہے، جس چیز کو آپ کمپیٹیٹیونیس کہہ رہے ہیں، وہ بنیادی طور پہ کیپیسٹی ڈمپنگ ہے. اور اس بارے میں شواہد ہیں. سیکرٹری ایویشن ایکسیپٹ کر چکا ہے میرے ساتھ انٹرویو میں کہ پاکستانی مارکیٹ میں کسی حد تک کیپیسٹی ڈمپنگ ہوتی ہے. جہاں پہ 2000 سیٹوں کی گنجائش ہے وہاں پہ 4000 سیٹیں پھینکی گئی ہیں تاکہ لوکل ایئر لائنز کمپیٹ نہ کر سکیں. اور حالات یہی ہیں. آپ دیکھیں کہ کراچی سے سوائے گلف کی ایئر لائنز کے کون سی ایئر لائنز پروفیٹیبل ہیں، کون سی ایئر لائنز ہیں جو دبئی یا مڈل ایسٹ کے لیے کراچی سے پروفیٹیبل روٹس چلا سکتی ہیں. اور یہی حالات آہستہ آہستہ لاہور اور اسلام آباد کے ہو جانے ہیں. آخر ایسی کیا ضرورت ہے کہ آپ کو ملتان ایئرپورٹ بھی آپ نے کھول دیا، فیصل آباد بھی کھول دیا، آپ نے سیالکوٹ بھی کھول دیا؟ آخر تو میں یہ سمجھتا ہوں
کہ ایک وائڈر براڈ بیسڈ ریویو کی ضرورت ہے، اور جو باتیں ہو رہی تھیں ایویشن پالیسی 2019 کے اندر، جو باتیں اس سے پہلے 2015 کی پالیسی کے اندر ہو رہی تھی، ان کی تمام اچھائیوں کو اپنانے کی ضرورت ہے اور ان پہ عمل درآمد کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم اس حالت میں، اس کنڈیشن کے ساتھ، اس ساری صورتحال کے ساتھ آگے نہیں چل سکتے، اور آج نہیں تو کل ہمیں ان کانسیکوینسز کو فیس کرنا پڑے گا۔ آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وزیر اعظم عمران خان نے پارلیمنٹ میں خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہمارے پاس یہ اپرچونٹی تھی کہ ہم چپ کر کے بیٹھ جاتے اور اس سارے معاملے کو جانے دیتے، تو ہم نے اس کے اوپر، تو جناب اگر آپ نے اس معاملے کو اب شروع کر دیا ہے، اس کو کھول دیا ہے، تو اس کو پایہ تکمیل تک پہنچائیں، اس کو مکمل کریں اور سول ایویشن کو اوور ہال کریں، اسٹیک ہولڈرز کو ساتھ لیں، جو ایئر لائنز ہیں ان کو ساتھ بٹھائیں، ان میں بہت سارے ایکسپیرینس لوگ ہیں جن کے پاس تجربہ بھی ہے، جن کے پاس مارکیٹ کا ایکسپیرینس بھی ہے، آپ ان میں سے کئی لوگوں کو خود جانتے ہیں عمران خان صاحب، ان کو بٹھائیں اور ان سے پوچھیں کہ کیا کرنا چاہیے، وہ آپ کو بہتر مشورہ دے سکتے ہیں اپنے وزیروں پر، اور یہ جو سیکرٹریز ہیں آپ کے ماشاءاللہ دونوں، ان پر کیا کہتے ہیں تکیہ کر کے آپ آلریڈی اپنے ہاتھ جلا چکے ہیں۔ اب موقع ہے کہ آپ اسٹیک ہولڈرز کو بٹھائیں، ایئر لائنز کو بٹھائیں، جو ہینڈلنگ کمپنیز ہیں ان کو بٹھائیں، جو دوسرے اسٹیک ہولڈرز ان کو بٹھائیں اور ان کی بات سنیں اور ان سے سمجھنے کی کوشش کریں کہ کیا ہونے کی ضرورت ہے۔ اور میرے نزدیک انڈیپینڈنٹ ریگولیٹر قائم کرنے کے ساتھ ساتھ جو ہماری ایویشن کی جو اگریمنٹس ہیں، بائلیٹرل اگریمنٹس ہیں، ان سب کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ڈپلومیٹک فرنٹ پہ اور دوسرے نمبر پہ جو سول ایویشن کے اندر جو اصلاحات ہیں، اس کے نتیجے میں آپ دنیا کو کنونس کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو اس کے لیے اسٹرانگ اسٹیک ہولڈرز کی ضرورت ہے، جو ڈومیسٹکلی آپ کے پاس ایئر لائنز اور اس انڈسٹری کے اندر موجود ہیں، انٹرنیشنلی بہت سارے لوگ آپ کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کی ولنگنیس کی ضرورت ہے کہ آپ کتنے ولنگ ہیں اس سارے معاملے کو ہینڈل کرنے کے لیے اور بہتر کرنے کے لیے۔ لیکن شاید مجھے لگتا ہے کہ آپ کی مصروفیات دوسری جانب بہت زیادہ ہیں، اور غلام سرور کو نالیاں اور گیس کے میٹر اور پتہ نہیں کیا کچھ اس کے افتتاح سے فرصت نہیں ہے، تو شاید 2021 بھی ایک بہت ہی ٹربولنٹ قسم کی پرواز ہوگی۔ پاکستان کی ایویشن انڈسٹری جو ہے وہ بہت برے حالات سے گزر رہی ہے، ریکارڈ انویسٹمنٹ کے باوجود پاکستان ایویشن انڈسٹری کا کوئی والی وارث نہیں ہے، اور مجھے حالات کو بہت زیادہ پر امید نظر نہیں آ رہے۔ آپ اس ویڈیو کو دیکھیے، اس کو شیئر بھی کیجیے، اور اپنے کامنٹس میں اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں، کوئی ایشوز ہیں جن کے اوپر آپ بات کرنا چاہتے ہیں تو مجھے ضرور بتائیں۔ میں کوشش کروں گا کہ میں ریگولرلی ان ویڈیوز کو بنانا شروع کروں، اور اس کے ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، اور اگر آپ ہمیں سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہماری ویب سائٹ کے اوپر جو ڈونیشن کا فارم ہے اس کو آپ فل کر کے وٹ ایور یو کین ڈونیٹ، اینڈ دیٹ ول ہیلپ کہ ہم اس کے نتیجے میں جو ایویشن انڈسٹری کے بارے میں جو نیوز ہیں، ویوز ہیں، ریویوز ہیں، وہ شیئر کرتے رہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ لکھنا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنی فوٹوگرافس شیئر کرنا چاہتے ہیں یا اپنا ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہتے ہیں، سو ڈو گیٹ ان ٹچ۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔